السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، پاکستان کے کپتان عمران خان نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد دوسری بار قوم سے خطاب اور پہلی بار اپیل کی. وزیر اعظم عمران خان نے یہ اپیل ڈیم فنڈ کے لیے کی. کپتان کی اپیل کا جو محور تھا یہ بیرون ملک بسے پاکستانی تھے. قوم سے خطاب میں عمران خان نے کہا، کپتان نے کہا کہ ڈیمز جو ہیں یہ ملک کے لیے ناگزیر ہو گئے ہیں. ہمارے پاس فی کس 1000 کیوسک پانی اب رہ گیا ہے، اور اگر اب بھی ڈیم نہ بنائے گئے تو 2025 میں جو آنے والا وقت ہے اس میں اناج اگانے کے لیے بھی پانی نہیں بچے گا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دبئی، سعودی عرب اور جو دیگر خلیجی ریاستیں ہیں ان میں جو رہنے والے پاکستانی ہیں یہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق ڈیمز کے لیے فنڈ دیں، لیکن جو یورپ اور امریکہ میں بسنے والے پاکستانی ہیں یہ کم از کم $1000 فنڈ میں دیں. سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم کی اپیل پر بیرون ملک بسے جو پاکستانی ہیں یہ لبیک کہیں گے، کیونکہ یہ وہی عمران خان ہیں جنہوں نے عوام کی مدد سے شوکت خانم ہسپتال بنایا، نمل یونیورسٹی جیسے ادارے قائم کیے. کیا پاکستانی عوام ایک بار پھر سے عمران خان وزیر اعظم پر اعتماد کرے گی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 40 سال کے بعد کسی حکمران نے ڈیم کی تعمیر پر بہت زیادہ توجہ دی اور اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا ہے؟ کیا یہی اصل تبدیلی اور اصل انقلاب ہے جس کی پاکستان کو ضرورت تھی اور جس کی عوام کو خواہش تھی؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے. دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ یوم دفاع اور شہداء پر GHQ میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو تقریبات کا آغاز تھا 2014 میں ہوا، اور پھر 2014 کے بعد سے جتنی تقریبات ہوئیں، کل پہلی GHQ میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب تھے جس میں ملک کے وزیر اعظم کو بھی مدعو کیا گیا. اس دن کو اگر سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن کہا جائے تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا. وزیر اعظم عمران خان نے کل تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم آج کے بعد کبھی کسی دوسرے کی جنگ نہیں لڑیں گے. پہلے ہم نے جس جنگ میں حصہ لیا میں اس کے خلاف تھا. کل دنیا کو یقیناً ملٹری اور سول جو قیادت ہے یہ ایک پیج پر نظر آئی، جبکہ کل یوم شہداء کے دن ہی ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور بھارت نے پاکستانیوں کی جو قربانیاں ہیں اس کو کس طریقے سے نظر انداز کیا اور ایک بار پھر سے ڈو مور کا مطالبہ کیا. سوال یہ ہے کہ دوسروں کی اس جنگ میں پاکستان کے ہونے والے نقصان کا آخر ذمہ دار کون ہے، اور خاص کر جو بھارت خود پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا ہے اس کے ساتھ مل کر امریکہ کا ڈو مور کرنے کا جو مطالبہ ہے اس کا اخلاقی جواز کیا بنتا ہے؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں اس پر ہم بات کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ کراچی سے ظفر ہلال ہیں، سینئر تجزیہ کار شہزاد چودھری صاحب کچھ ہی دیر میں ہمیں لاہور اسٹوڈیوز میں یہاں جوائن کریں گے. اسلام آباد سے ہمیں تجزیہ کار صابر شاکر جوائن کر رہے ہیں. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. ہلالی صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. ہلالی صاحب، جن ڈیمز کو آج بنانے کی بات کی جا رہی ہے، ہم جانتے ہیں کہ 2006 میں بھاشا ڈیم بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، پھر اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، پھر ضلع کوہستان اور دیامر جو ڈیم تھا اس کی ملکیت کے حوالے سے کچھ تنازع اکٹھا ہو گیا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تنازع کو ختم کیا اور اس کا نام ہی دیامر بھاشا ڈیم رکھ دیا گیا. اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے 2011 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا، لیکن ڈیم کی تعمیر کا کام شروع نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد نون لیگ کی ہم نے دیکھا 2013 میں حکومت آتی ہے، پھر نواز شریف صاحب نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. مطلب کہ 3 بار مختلف وزرائے اعظم نے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا سنگ بنیاد رکھا، لیکن اس کو پایا تک میل تک نہیں پہنچایا. 2016 تک اس کو مکمل ہونا تھا. اب عمران خان صاحب کی جو نئی یہ حکومت ہے تحریک انصاف کی، یہ کتنا اہم انیشیٹو ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ان کی ترجیحات ہیں، پریورٹیز ہیں، اب یہ واضح ہونا شروع ہو گیا؟ کتنا اہم اور خوشائند اقدام ہے پریورٹی پر ڈیمز کا مسئلہ؟ میرے خیال میں کہ اس سے زیادہ کوئی اہم پروجیکٹ نہیں ہے پاکستان میں، اس لیے کہ جیسے آج عمران خان نے خود کہا کہ اگر ہم 5 حصے میں سے 1 حصہ اس وقت ہم کنزیوم کر سکتے ہیں جتنے پانی کی ضرورت ہے، تو آپ مجھے بتائیں، یہ تو پینے کے لیے پانی نہیں رہے گا جی، اور چیزوں کے لیے چھوڑیں، فصل وصل یہ وہ. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت پیسے نہیں تھے، اور شازیہ آج تو اس سے بھی بدتر ہے.
فائنینشیل سچویشن، تو لہٰذا آج بھی پیسے نہیں ہیں. اسی لیے اس نے یہ سوچا کہ اب میں کیا کروں، تو وہ جا کے اپیل کر رہا ہے پاکستانیوں کو. مگر میں 2-3 چیزیں، ایک ڈیم بنانے کے لیے تو $5 بلین لگیں گے، $5 بلین لگیں گے. اور دوسری بات ہے پانی ہم ڈیم میں سٹور کر سکتے ہیں، مگر وہ پانی جو استعمال ہو رہا ہے وہ بھی تو ٹھیک کرنا چاہیے. اگر سٹوریج ہو جائے اٹس ناٹ انف. وہ کیسے استعمال کریں گے ہم ڈرپ اریگیشن، کمیونٹی چینلز بنیں گے، مانے کیا کریں گے اور کتنا بڑا پروجیکٹ یہ ہوگا. صرف سٹوریج کافی نہیں ہے، بہت سارے اور چیزیں چاہیے. اسمال ڈیمز چاہیے کہ پانی کو جو ریلیز ہو رہا ہے اس کو روکیں کچھ دنوں تک، اس لیے کہ ہر وقت ایک والیوم آف واٹر کافی نہیں ہے. تو میرے خیال اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو الیکٹریسٹی چاہیے بھائی. پتہ نہیں 10,000 میگا واٹ الیکٹریسٹی یہ ڈیمز کو جنریٹ کرنا ہے. الیکٹریسٹی ڈیم اگر یہی ڈیم بن جاتے ہیں دیا میر بھاشا تو 4,500 میگا واٹ اس سے بجلی پیدا ہوگی. صابر، پہلے چیف جسٹس کا یہ کاز تھا، اب باقاعدہ طور پر حکومت اس کا حصہ بن گئی ہے. 10 سالوں میں جو ڈیم کی، پچھلے 10 سالوں 2006 سے جو میں نے بات شروع کی کہ ڈیم کی لاگت اس وقت 395 ارب تھی، اب بڑھ کر 928 ارب ہو گئی ہے. اب جس طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ $1,000 جو ہیں وہ آپ اس میں جمع کرائیں، اس سے نہ صرف ہمارے جو ریزروز ہیں بہتر ہوں گے، قرضے ہم اتار سکیں گے، پاکستانی جو روپیہ ہے اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. یقیناً ایک مشکل ٹاسک تو ہے، لیکن جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ جب شوکت خانم ہسپتال بنا، نمل یونیورسٹی بنی، انہی لوگوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے، اسی پاکستانی قوم نے اسے عمران خان کی مدد کی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے پھر اسی اعتماد کا اظہار کرے گی یہ قوم؟ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار صاحب کو کہ انہوں نے ایک ججمنٹ دی ہے، ایک آرڈر پاس کیا ہے، اور نہ صرف آرڈر پاس کیا بلکہ انہوں نے ایک اکاؤنٹس کھلوا کے انہوں نے امداد کی اپیل بھی کر دی. اور سب سے پہلے خود انہوں نے 1 ملین دیا اور اس کے بعد 1 لاکھ روپے اور دیا جب ARY کی ٹرانسمیشن تھی اسی سلسلے میں. تو سب سے پہلا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک چیز صفحہ، وہ کیا کہنا چاہے، صفحہ تاریخ پہ لے کے آئے ہیں کہ جناب یہ ضرورت ہے اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لہٰذا جو 2 چیزیں جس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے وہ تو آپ شروع کریں. قوم کو ایک صحیح سمت پہ لگا دیا ہے. ماضی میں جو حلالی صاحب نے بھی کہا کہ پچھلی 2 گورنمنٹ بھی یہ کام کر چکی ہیں. پچھلی گورنمنٹس کی پولیٹیکل ول ہمیں وہ نظر نہیں آئی. کاسمیٹکس میئرز تو لیے گئے لیکن پریکٹیکلی اس طرف آگے نہیں بڑھے. اگر پولیٹیکل ول ہوتی تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہم نے بہت سارے یہ لاہور اور راولپنڈی اور ملتان میٹرو بسز اور اورنج ٹرین ان پروجیکٹس پہ کیا ہے تو اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل تھا بھاشا ڈیم اور آبی ذخائر بنانا، یہ ڈیمز بنانا، کیونکہ اس وقت زرعی زمین تو کیا پینے کا پانی بھی اس وقت نہیں ہے. چھوٹے شہروں میں نہیں، کراچی جیسے بڑے شہر میں، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی اب پینے کا پانی میسر نہیں ہے. یہاں پہ بھی اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں، 60% کم اسلام آباد کے شہریوں کو پانی مل رہا ہے. یہ آپ کے کیپٹل کا حال ہے. جی بالکل، اسلام آباد یہ وفاقی دارالحکومت کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی اب باقاعدہ طور پہ وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پانی کی، اور یہاں پہ بھی ٹینکرز کا جو سلسلہ ہے وہ رواج پا چکا ہے. تو جب آپ کے بڑے شہروں میں بھی پینے کا پانی نہیں ہوگا اور اس کے بعد زرعی زمینیں آپ کی بنجر ہو رہی ہیں. میں خود ایک کاشتکار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو کہ ساؤتھ پنجاب میں اس وقت پانی کی آلموسٹ 50% کٹ لگ چکا ہے، 50% کم آتا ہے پانی سالانہ. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری پیداوار، زرعی پیداوار کتنی متاثر ہوگی آنے والے دنوں میں. اور یہ صحیح ہے کہ اگر ہم نے ڈیم نہ بنائے تو 2025 میں ہم قحط سالی نہیں بلکہ خشک سالی کا
شکار ہو جائیں گے اور خشکسالی کے نتیجے میں ایک اور عام بات نا، پانی کی کمی ہے تو خشکسالی، اور اگر ہم اس کو ذخیرہ نہیں کر رہے ہیں تو اسی پانی میں ڈوب کر مرتے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر سال سیلاب آتے ہیں، 2010 کا سیلاب کسی کو بھولا ہی نہیں، ہم لوگوں نے خود کور کیا. سیلاب آتے ہیں، بالکل سیلاب آتے ہیں. تو اب یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد، ایک کمپین چلانے کے بعد، اب موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس نے اونرشپ لی ہے اس پروجیکٹ کی. ایک پولیٹیکل ول ہمیں نظر آئی ہے، اور پھر لوگ بھی آہستہ آہستہ اس میں پیسے دے رہے ہیں. ابھی بھی جو لاسٹ تھی میرا خیال ہے 2 بلین سے زیادہ اس اکاؤنٹ میں آ چکا ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بتایا تھا کہ ایک شخص ایسے بھی ہیں جنہوں نے 1 بلین اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وہ 1 بلین دیں گے. تو اس طریقے سے پیسوں کی میرا خیال ہے کمی نہیں ہوگی. شاید اسی لیے عمران خان نے بھی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ایک تو زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے گی، اور دوسرا یہ پروجیکٹ بھی آگے بڑھے گا. اس کے علاوہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مشکل کام ہے کہ ہم کر نہ سکیں. اگر ہم ایک دن میں، صرف ایک دن میں بغیر آڈٹ کے 480 ارب روپے آئی پی پیز کو دے سکتے ہیں، پاور یہ جو بجلی پیدا کرنے والے پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو دے سکتے ہیں بغیر آڈٹ کے، تو جناب یہ ڈیم کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ صرف میٹرو اسلام آباد، میٹرو پنڈی اور ملتان میٹرو، لاہور میٹرو اور اورنج ٹرین، صرف انہی کا بجٹ آپ دیکھ لیں کتنا ہے جو کہ لگایا گیا، جس سے کہ صرف چند لاکھ، کرپشن کے قصے کہانیاں الگ. مجھے ذرا بریک لے 2 لاکھ سے صابر، میں ذرا بریک لے لوں. بریک کے بعد آئیں گے. ہمیں اسٹوڈیو آ چکے ہیں شہزاد چودھری صاحب، وہ بھی بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ایک تھوڑے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب. ہم بات کریں ڈیم فنڈنگ کاز جو جاری ہے، چیف جسٹس صاحب نے پہلے اس کاز کو شہزاد صاحب شروع کیا، اب حکومت باقاعدہ طور پر حصہ بن گئی ہے. پہلی بار کسی حکمران لیڈر نے اس کو ترجیحات کو واضح کرنا شروع کیا ہے اور اتنا امپورٹنٹ انیشیٹو لیا ہے، اور جو خاص کر بیرون ملک پاکستانیوں سے فنڈنگ کی اپیل کی گئی ہے. کتنا یہ آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکل ہو سکے گا فنڈنگ کے ذریعے ڈیمز کی تعمیر؟ دیکھیے 2-3 چیزیں جو کہ شروعات کے طور پہ ہمیں دیکھنی ہے. عمران خان نے کیا کیا ہے اس اناؤنسمنٹ کے بعد؟ ایک تو یہ کہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو سامنے لیوریج کیا ہے کہ میری کریڈیبلٹی یہ ہے کہ میں ہسپتال آپ کے پیسے سے بنایا ہے، میں یونیورسٹی بنائی ہے، اب آپ مجھ پہ ٹرسٹ کریں، میں اس کو ڈیم پہ ہی لگاؤں گا. اور جس طرح میں نے پیسے آپ سے پہلے مانگے آپ نے دیے، ابھی پھر مجھے دیجئے کیونکہ ڈیموں کی ضرورت ہے. دوسرا اس نے یہ بات کر کے پانی کی اہمیت پاکستان کے اندر جو ہے اور پانی کی کمی جو ہوتی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. تیسرا چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کام شروع کیا تھا جو غالباً کسی جگہ پہ آگے رک گیا تھا، وہاں پہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے عمران خان نے ایک تیسرا اس کا ایک اس میں حصہ لیا کہ میں بھی اب آ گیا، اس میں شامل ہو گیا. اچھا اب اس سے بہت ساری چیزیں اور ہو سکتی ہیں کہ کیا پانی کے ریزروائرز یا پانی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف ان ڈیموں کے یا اس قسم کے پیسوں کے ملنے کے بعد ہی پوری کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بالکل ان کی واٹر منسٹری کو اور بہت سے کام کرنے ہیں. سٹوریج کے علاوہ ریزروائرز بنائیں گے، جو بارش کا پانی ہوتا ہے اس کو روکنے کا کہیں بندوبست کریں گے، زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کا کوئی ذریعہ سوچیں گے. آپ نے اسے بجلی کیسے بنانی ہے اس کی پلاننگ کرنی ہے آپ کو. استعمال کا جو ہمارے ہاں ایک کوئی سوچ نہیں ہے، اس کے فہم نہیں ہے، اس کے اندر اجاگر کیسے کریں گے، کس طرح پانی کو سنبھال کے استعمال کرنا ہے. جب یہ سب چیزیں کریں گے ایک منسٹری جو ایک پورا انٹیگریٹڈ پلان بنائے گی تو پھر ان کی اس بات کی اہمیت مکمل طور پہ سامنے آئے گی. اچھا جہاں تک ڈیم بنانے کا تعلق ہے، ڈیم کے خاص طور پہ بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، 2 حصے ہیں. ایک پانی کی سٹوریج کا ہے جس کے اندر اندازہ ہے کہ ڈیم جو کہ سٹوریج کے لیے بنایا جائے گا یا پانی رکے گا وہ تقریباً 4 سے 5 ارب ڈالر کے قریب لگتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر 10 ارب کے قریب لگتا ہے، 9 سے 10 ارب جو کہ بجلی جس سے بنانی ہے، جس حصوں سے پاور پلانٹ اور ٹنلز بنانی ہے اس کے بعد بجلی پیدا کرنے کے لیے. تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس پہ 15 سال کا ٹائم لگے گا، اس سے پیسہ بہت چاہیے ہوگا، تو آپ 4 سے 5 ارب کا ایک تخمینہ لگا کے پہلے سٹوریج کی ایک بات کریں، اس کے بعد پلانز میں رکھیں اس کو، لیکن آہستہ آہستہ اس کو بلڈ کرتے رہیں اس لیول تک. اچھا تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں 10 سے 15 ارب فوراً مل جائے گا جو باہر لوگ ہمارے 8 سے ابھی جو لگ بھگ اندازہ ہے کہ $1,000 کی جو امداد کی اپیل کے لگ بھگ 8 سے 9 بلین ڈالر اکٹھے ہو سکتے ہیں. دیکھیے اس میں یہ ہے نا کہ وہی والی بات ہے کہ کیا سب لوگ ہزار دے پائیں گے یا نہیں.
کوئی بچے بھی ہیں, کچھ فیملیز ہیں, کچھ کمانے والے کم ہیں, لیکن کچھ بہت امیر لوگ بھی ہیں. تو جو بہت امیر ہیں وہ زیادہ دے دیں گے. تو میں یہ اندازہ اپنے طور پہ لگاتا ہوں کہ اگر 9 ملین کے قریب پاکستانی باہر ہیں جن کو عمران خان نے آج اپیل کی ہے, تو اگر سب کے سب نہ بھی دے پائیں تو آپ میں اندازہ لگاؤں کہ آدھے اس میں سے دے پاتے ہیں, تو میرے 4 سے 5 بلین ڈالر بن جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جمع کرنے میں بھی وقت لگے گا, ان کے آنے میں بھی وقت لگے گا. ہلالی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. جی ہلالی صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ یورپ میں جو سٹریس کر رہا ہے عمران خان کے یورپ سے ہر آدمی 1,000 لے گا یہ وہ, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں آج 4, 5, 10 پاکستانی ایک چھوٹا سا ملک ہے سلووینیا میں پہنچ رہے ہیں. وہ چل کے پہنچ رہے ہیں ادھر, کمپلیٹلی مانے ان کے پاس نہ کوئی پیسے ہیں نہ کچھ ہیں, وہ چل کے گئے ہیں ادھر. کون سے یورپین پاکستانی اس کی بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو $1,000 دے سکتا ہے؟ ان کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں. وہ 6 اور 7 ایک کمرے میں رہ رہے ہیں اور بہت کم پیسے. ان کے جو پیسے گھر بھیجتے ہیں, مائی گاڈ, کبھی کچھ تو بھیجتے ہی نہیں ہے کچھ سالوں کے لیے. تو یہ $1,000 جو انہوں نے کہا ہے کہ ہر پاکستانی جو یورپ میں ہے میرا امکان ہے کہ وہ بھیجے, نو. اور صحیح کہہ رہے ہیں وائس مارشل صاحب کے دوسرے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہیں اور وہ دے کین میک اٹ اپ, مگر میرے خیال میں یہ آپ ایگزیجوریٹڈ نوشن نہ رکھیں کہ ہمارے جو امیگرنٹس ہے وہ بیچارہ کیا کیا نہیں کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے. اور اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ 1,000 بھیجو, وہ شاید 1 سال میں 1,000 بھیج سکے. اگر چھوٹا اپنے فیملی کو بھیجنے کے بعد اپنے خرچے کے بعد پھر بچا کے شاید بھیج سکے, بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کم امیڈیٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جنگ ہے بھائی, یہ ایک جنگ سے بھی زیادہ میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے شازیہ. یہ ایک لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے. تو اگر لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے, جیسے ہم جنگ میں ایک وار ٹیکس لیتے ہیں, وار ٹیکس ہوتا ہے, تو یہ لائف اینڈ ڈیتھ ایشو میں جو بھی دینا پڑے گا. اگر نہیں دیں گے تو ہم جیئیں گے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. سوچنا کیسے کریں گے, ٹی وی ٹیکس لیں گے, یہ لیں گے, وہ لیں گے, نو. گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہر آدمی کے پاس جو ڈیفنس میں گھر ہے اس کے پاس 10 لاکھ ہمیں لینا ہی ہے کچھ. دیر از نو ایکسکیوز. اگر تمہارے پاس 10 کروڑ کا گھر ہے تو 10 لاکھ دو. میرا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے ٹیکٹکس استعمال کرنا, یہ نہیں یار دے دو اچھی بات ہے, آپ بحث چلے جائیں گے, آپ شاباشی لے لیں گے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے اس کو لازم و ملزوم قرار دے دیا جائے. یس, ایبسولوٹلی. صحیح. اچھا صابر, بڑی اچھی بات, بڑا اچھا کاز جو چیف جسٹس صاحب نے شروع کیا ہے. انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہم کامیاب ہو گئے تو یقیناً جو ہماری سپریم کورٹ ہے, دنیا میں پہلی سپریم کورٹ ہوگی جس نے اس طرح انیشیٹو لیا اور اس طرح ڈیم بن جائے گا. لیکن دوسرا ہم سوال, اگر یہ کام ہو جاتا ہے اور یہ 2 ہمارے ڈیمز بن جاتے ہیں تو اس کے بعد تو ہمیں مزید اور ڈیمز کی ضرورت ہوگی. تو کیا ہر بار کسی نہ کسی چیف جسٹس کو اس پر آنا پڑے گا, انیشیٹو لینا پڑے گا, اس کو شروع کرنا پڑے گا؟ دیکھیں یہ بات تو ہے کہ ایک دفعہ سلسلہ شروع ہوگا تو امید رکھنی چاہیے کہ نئی گورنمنٹ جو آئی ہے اس سے عوام کی توقع یہی ہے کہ یہ کچھ ماضی سے مختلف کریں گی اور اپنی اکنامک پالیسی لے کے آئیں گی, اپنے آپ کو اپنی جو تجارت ہے دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ بڑھائیں گے, ایڈ سے نکلیں گے, قرضوں کے دلدل سے نکلیں گے. تو ہمیں اچھے کی توقع کرنی چاہیے. اگر پاکستان کو اچھی لیڈرشپ مل گئی اور اس نے کام کیا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہم 5 سال کے بعد بھی 7 سال کے بعد بھی یہی رونا روئیں گے. ہاں اگر لیڈرشپ نے یہ کام نہ کیا اور پولیٹیکل ول اس میں نہیں آئی اور وہ بھی موجودہ حکومت بھی ماضی کی طرح علالو تلالو میں لگ گئی اور مال بناؤ مہم پہ نکل گئی, تو پھر یقیناً ہم اس سے بھی بدتر صورتحال میں ہوں گے 5 سال کے بعد. لیکن توقع یہی ہے کہ سچویشن آنے والے دنوں میں اچھی ہوگی. باقی کالا باغ ڈیم کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ کالا باغ ڈیم بالکل یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. کالا باغ ڈیم پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ زندہ ہے اور اس پہ کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. اس میں میرا خیال ہے کہ سندھ اور KPK کو دونوں کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے اور منیمم ایجنڈا جو ہے اس پہ یکسو ہو کے
اس کو بھی شروع کرنا چاہیے، کیونکہ کالا باغ ڈیم میں جو پانی آئے گا وہ صرف کوئی چند لوگ تو نہیں نا اس سے استفادہ کریں گے، وہ اس سے سندھ کی زمینیں بھی سیراب ہوں گی، KPK کی بھی ہوں گی، پنجاب کی بھی ہوں گی اور بلوچستان کی بھی ہوں گی، یہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں اس کے یوٹیلائزیشن میں جو ہے اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے، وہ فارمولہ طے ہو سکتا ہے، تو آگے بڑھیں گے تو ہی ہے۔ اگر ہم اپنی علاقائی سوچ میں اپنے ذاتی مفادات اور چھوٹے مفادات میں پڑے رہے تو پھر یقیناً نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ پاکستان میں اتنی ورتھ ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، اگر وہ چاہیں اور ان میں وہ قومی جذبہ اگر اس کو جگایا جائے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو بلینر ہیں، یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے، صرف ہے قومی سوچ۔ شہزاد چودھری صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو دوسرے ایریاز ہیں، مثلاً سوئس بینکوں میں آپ کے اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، غیر قانونی طریقے سے باہر لوگوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، آپ نہیں سمجھتے پیرالل ان ایریاز میں بھی اگر آپ کام تیز کر دیں تو یہ پیسے بھی اگر ڈیمز فنڈ میں جمع کروائے جائے اس سے بھی بڑی مدد مل سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں مختلف طریقے ہو سکتے ہیں نا۔ پہلی بات تو ریکوری کی ہے، جی ریکوری آلریڈی لوگ اس پہ بہت بات کر رہے ہیں، بے شک چیف جسٹس صاحب کا بھی فوکس ہے اس کے اوپر، اور پھر ابھی آپ اسپیشل اسسٹنٹ آف دا پرائم منسٹر لگا دیے گئے ہیں اس کے اندر۔ اب اس کو کتنی آسانی کے ساتھ، کتنی دیر میں اور کب تک ہم کس قسم کے بائیلیٹرل ایگریمنٹس اپنے سائن کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ، تاکہ ہم وہ پیسہ لا سکیں، ریکور کر سکیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ شاید کسی وقت میں آپ کو کوئی اس کے اوپر، جیسے کہتے ہیں نا کہ سم آف اٹ 50% آف اٹ کین بی پیڈ بائی پیپل۔ کچھ لوگ تو، میں آپ کو عام آدمی کی بات بتا رہا ہوں، کچھ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں جی کہ ان کو بولیں جن کی وہاں پہ پراپرٹیز ہیں، ان کو بولیں کہ اتنا پیسہ دو تو تمہیں تمہاری جان چھوڑ دیں گے، سیاست میں تم حصہ نہیں لو گے لیکن جیل نہیں جاؤ گے۔ ہاں وہ کہہ رہے ہیں یہ طریقے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں 11.5 سال یہ رہ کے، کہتے ہیں جی 11.5 سال سے قوم کو کیا فائدہ پہنچا؟ کہتا ہے پیسہ تو ان کے پاس ہی ہے، ہمیں تو کچھ نہیں واپس ملا۔ کہتا ہے یہ آج آپ نے ان کو ڈالا ہوا ہے، یہ بھی عام آدمی کی بات بتا رہا ہوں، کہتے ہیں شریف صاحب کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، عام آدمی کو کیا مل رہا ہے؟ کہتا ہے 2-4 سال بعد نکل آئیں گے، کہتا ہے یہ پھر پاک کے پاک، سارے اسی پیسے سے، کہتا ہے ہمارا پیسہ واپس کدھر آئے گا؟ بالکل۔ کہتا ہے اب جب مصیبت پڑی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا ذرا کریٹیولی سوچیں اور دیکھیں کہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ قانون کی بالادستی کا بڑا مسئلہ ہے نا یہاں پہ، کہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی، آپ مجرم کو چھوڑ دیں گے، اس کو جیل جانا چاہیے، اس کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ وہ کہتا ہے جی یہ تو لوگ اپنی کرتے رہیں گے باتیں، لیکن پریکٹیکل ہو کے سوچیں، اگر آپ کو پیسہ چاہیے، اگر اتنے پھنس گئے ہیں تو پھر اگر یہ بات آ گئی ہے اس طرح کی ڈیلز کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس قسم کی باتیں کوئی سوچے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہونا چاہیے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایون دی نارمل عام آدمی جو سڑک پہ ہے وہ بھی اس طرح سوچ رہا ہے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ شہزاد صاحب جی میں کہتا ہوں یہ جو شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بجائے جیلوں میں ڈالنے کے، جیلوں میں ڈالنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کسی کو شوق ہونا چاہیے، بلکہ ان کو پلی آف بارگین ان کو آفر کرنی چاہیے کہ آپ لائیں پیسے اور جرمانہ پورا کریں اور آپ جائیں۔ اور ایک بات، دوسری بات، UAE کی گورنمنٹ نے تو ریڈی ہے $150 ارب، وہ تو خود انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے، تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اور ان کی واپسی کے لیے بھی تیار ہے UAE کی حکومت۔ البتہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ پرابلم ضرور کریٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے ان لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے، لیکن UAE کی گورنمنٹ مکمل طور پہ تیار ہے، اور $150 ارب کا مطلب آپ خود سمجھ لیں کہ کتنا ہے، کہ روپوں میں کتنا ہوگا اور کتنے ڈیم بن سکتے ہیں اور کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں ان سے۔ ہلالی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، پھر میں بریک لے لوں۔ دیکھیے جلدی سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ابھی سوچنا چاہیے کہ کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بنا کہ ادھر پولیٹیکل اپوزیشن تھا فرنٹیئر KP میں اور سندھ میں بھی، چلیے صحیح ہے، مگر اب تو ان کا گورنمنٹ ہے نا کالا باغ ڈیم میں، کیا وہ اب وہی اپوزیشن جو کالا باغ ڈیم کو روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ پانی ہمارا پانی ٹھیک سے نہیں استعمال ہوگا اور یہ زمین ہمارا زمین ڈوب جائے گا اور ہم ان پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ پہ جو نواز شریف کا تھا اس وقت، کیا
یہی آرگیومنٹ ابھی استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے. کیا یہ زرداری صاحب تو وہی استعمال کریں گے؟ سندھ کے تو فیئرز جو ہیں وہ ہیں، مگر کم سے کم کالا یہ فرنٹیئر یہ کے پی کے تو فیئرز ختم ہو گئے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے. اور یاد رکھیں شازیہ، کالا باغ ڈیم از اے ڈیم جو اپرووڈ ہے بائی ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک. آپ کالا باغ ڈیم کے لیے قرض لے سکتے ہیں ایٹ اے ویری گڈ ریٹ. آپ اس کو یہ چندہ کے لیے نہیں جاننا پڑے گا اگر آپ کالا باغ کو بنانے کی کوشش کریں. صحیح، بڑا زبردست آپ نے جو ہے نا وہ ریز کیا ہے. مجھے بریک لینی ہے، لیکن بریک سے پر جانے سے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ ڈیمز فنڈنگ کے حوالے سے میڈیا بھی لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے میں آگے ہے، اور اسی حوالے سے 92 نیوز جو ہے وہ کل اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہا ہے رات 10 بجے سے 12 بجے تک. اس ٹرانسمیشن میں بڑھ چڑھ کر آپ ہمارے ساتھ حصہ لیجئے اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے، کیونکہ یہ پوری اس ملک کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے. اس لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے گا کل رات 10 سے 12 بجے. مجھے بریک لینی ہے، واپس آئیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد چودھری صاحب، کل جو GHQ میں جو تقریب ہوئی، وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا اور بڑی ایک اہم انہوں نے بات کی. جو متھ چلتی ہے نا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ اور پتہ نہیں اس میں کیا تناؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب کا ایک ہی کاز ہے، کامن کاز ہے، اور وہ ہے ملک کو بچانا. تو کتنا اہم میسج ہے پوری دنیا کے لیے اور ان طاقتوں کے لیے جو ہمیشہ تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں بدقسمتی ہے. دیکھیے بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ جس بھی سیاسی ایونٹ کو اس کے سیاسی تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں گے جس میں ملٹری انوالو ہوئی، تو اس کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آپ کو ضرور نظر آئے گا. میں اپنی تاریخ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ پہلی مرتبہ میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ کل جب یہ پرائم منسٹر اور ان کی گورنمنٹ گئی وہاں پہ، تو ان کو فوج نے تو شکر خدا کا کیا ہوگا کہ یہ وہ حکومت ہے جو میں خلائی مخلوق کہنے والے نہیں ہیں، مختلف پروگراموں میں بیٹھ کے گالیاں دینے والے نہیں. بالکل، ہم اپنے طور پر اپنے تئیں اپنی جانیں قربان کیے جا رہے ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، ہم ہر جگہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس ملک کی خاطر کر رہے ہیں، اس ملک کی فوج ہیں. لیکن ان کے جو سیاستدان ہیں، دیکھیے نا، وہ اشاروں کے نامے میں کہتے ہیں آپ کو کیا پتا 2014 کے دھرنے میں کیا ہوا تھا. بھائی کیا ہوا تھا بول دو. پاشا کا نام لینا ہے، ظہیر الاسلام کا نام لینا ہے، نام لو، بتاؤ، اور پھر ساتھ مجھے وہ ایونٹ بتاؤ کہ اس نے کیا کس سے کیا بات کی. کس وقت. بالکل، یہ بات ادھوری کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں سوال چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ لوگ ہیں جو کہ کمیٹڈ مثال کے طور پہ ایک سوچ رکھتے ہیں، انڈرسٹینڈیبل. لیکن کیا پاکستان کا ہر 99% یا 90% لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سول ملٹری اتنا؟ میرا خیال ہے سول ملٹری کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہمیشہ رہا، لیکن اس کی وجوہات اپنی جگہ پہ بالکل سمجھی جا سکتی ہیں. بالکل صحیح. جی لالی صاحب، اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے سول ملٹری ریلیشن شپ کا، پازیٹیو جیسچرز دیے گئے کل. جی ہاں، بہت اچھا. اور بات گئی بھول جائیں یہ سول ملٹری کا کلیش. انشاءاللہ اگلے 5 سال کے لیے ایسا کوئی کلیش نہیں ہوگا، اور ڈس ایگریمنٹ ضرور ہوں گے مگر وہ اپنے آپ کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ریشنل آرگیومنٹ سے. میں واقعی خوش اس بات پہ تھا کہ عمران خان نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اتنے فوج کے علاوہ اتنے کمپرومائز ہو گئے ہیں بائی پولیٹیسائزیشن کہ اب کچھ نہیں رہا ہے ان میں. یہ تو بالکل جیسے ہم کہتے رہتے ہیں یہ پبلک سرونٹس نہیں رہے ہیں، یہ پرسنل سرونٹس حکمران کے بن گئے ہیں، ٹوٹل پولیٹیسائزیشن. اور میں کاش کے وہ یہ بھی کہتے کہ بھائی اس کو بہتر کیسے کریں گے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے. 4-5 چیزیں ہیں خدا کے لیے 1 منٹ میں بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. پہلے تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ میرٹ پہ جانا چاہتے ہیں تو آئی ایم سوری، یہ کوٹا سسٹم کو ختم کرنا پڑے گا. اور ہاں، اگر یہ کوٹا سسٹم جو ہے جو مثال کے طور پہ زیادہ پریڈومیننس پنجاب کو دے دے گا اس لیے کہ دوسرے ایریاز میں ایجوکیشن اور سکولز کم ہے یا ویک ہے، تو دیٹ از این انسینٹیو. جس گورنمنٹ کے پی کی گورنمنٹ کو تو یہ پھر انسینٹیو ہے کہ ہم اپنے ان کچھ چیزوں کو بہتر کریں. دوسری بات، آپ کسی آفیسر کو کبھی سسپینڈ نہیں کر سکتے. یہ او ایس ٹی نہیں. اگر آپ سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں چارج شیٹ کرو، اور وہ چارج شیٹ
ایک جج کے سامنے یا ٹرائیبیونل کے سامنے آنا چاہیے اور وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ چارج شیٹ ٹھیک ہے کہ نہیں. فائن آدمی کو آپ پروموٹ کرنا چاہیے کہ نہیں, کرائیٹیریا ہے پروموشن کا, اگر وہ فلفل کرتا ہے اس کو کرنے دیں اور اس کو مت روکیں, اور اگر اس کا حق بنتا ہے کہ پھر وہ ٹرائیبیونل کے پاس جائیں. اس وقت میں ایک لنگا ایک آدمی ہے, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس, 33 سال کے بعد اس کے پاس اتنے مارکس تھے کہ there was no, اس کو وہ کیا کہتے ہیں, وہ میٹنگ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, آؤٹ اسٹینڈنگ رپورٹس, مگر اس لیے کہ نواز شریف گورنمنٹ کی بات نہیں مارتا تھا اس کو پروموٹ نہیں کیا. دیکھیے یہ سب جب آپ ختم کریں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں you will have a good civil service. بالکل صحیح. سابق کل پرائم منسٹر نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ کہ آئندہ جو ہے وہ کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی اس بات کے خلاف تھا کہ ہم جو ہے نا مشرف جس طرح افغان جنگ میں امریکہ کے پہلے اتحادی بنے تھے. تو اب آپ کو نہیں لگتا جب یہ فیصلہ ہوا اس وقت ظاہر ہے کنٹروورشل فیصلہ تھا, بڑی آوازیں اس کے خلاف بھی آئیں, لیکن پھر سوالات اٹھنے لگے کہ اس کے بعد پھر آپ کے پاس چوائس کیا تھی, یا آپ نیوٹرل رہتے, کہ آپ نیوٹرل رہ سکتے تھے, امریکہ کا ساتھ نہ دیتے, تو آپ کے پاس پھر کیا چوائس تھی, کیا امریکہ کا رویہ آپ کے ساتھ پھر سخت ہوتا, کیسا ہوتا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ آج جو ہماری 70,000 جانیں جو قربان کی ہیں, پھر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ دیکھیں یہ وہ عمران خان صاحب نے جو بات کی وہ ایک تاریخ کے پس منظر میں کی ہے. یہ جس طریقے سے آج افغان جہاد کے بارے میں, رشین افغان وار جب تھی اس کے بارے میں بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے, لیکن اگر واپس چلے جائیں اس زمانے میں تو وہ ایک بہت اچھی پلاننگ تھی. ہم نے وہ جنگ جیتی اور اس کے نتیجے میں ایک سپر پاور جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئی, اور اسی سپر پاور میں سے کئی اسلامی ریاستیں مارز وجود میں آئیں, مسلمان آزاد ہوئے. وہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے امریکہ کے جب مفادات ختم ہوئے تو امریکہ نے اپنی نظریں پھیر لیں اور اس کو ادھورا چھوڑا اور واپس چلا گیا. 9/11 کے بعد جب اس کو دوبارہ ضرورت پیش آئی تو دوبارہ اس نے وہ جنگ ہم پر مسلط کی. یہ بات درست ہے کہ 9/11 میں نہ ہمارا کوئی رول تھا پاکستان کا, نہ اس کا کردار تھا, نہ کوئی اٹیک میں شامل تھے, نہ افغانستان میں انہوں نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا تھا جنہوں نے اٹیک کیا تھا. وہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی اور امریکہ نے یہ سمجھا کہ پاکستان اسی طریقے سے یہ جنگ لڑے گا جیسے رشیا کے اگینسٹ پاکستان نے یہ جنگ لڑی تھی. اس وقت ہمارے مفادات اور امریکہ کے مفادات ایک تھے. ہم نے رشیا کو گرم پانیوں تک آنے سے روکنا تھا, اس کو افغانستان میں ہی روکنا تھا, اور اگر افغانستان میں ہم اس کو نہ روکتے تو اس کی اگلی منزل پاکستان تھی. اور اس وقت ہمارا جو پڑوسی ہے وہ آج وہ جو امریکہ کی گود میں بیٹھا ہے وہ اس وقت رشین کٹ پتلی تھا, رشیا کی گود میں تھا. تو وہ دونوں مل کے یہ اسٹریٹجی تھی کہ ادھر سے ہم ماریں گے, ادھر سے آپ ماریں گے. وہی پلان دوبارہ امریکہ لے کے آ گیا. اس وقت جب آیا تو پاکستان اور امریکہ کے مفادات ایک نہیں تھے. پاکستان نے ایک حد تک اس جنگ میں حصہ لیا, اور جب وہ جنگ پاکستان کے اپنے علاقوں میں مسلط کی گئی تو پھر پاکستان نے کھل کے اس میں اس جنگ کو لڑا اور اس کو پھر جیت کر بھی دکھایا. اب پھر امریکہ کا جو ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ افغانستان میں ان کی پسند کی حکومت لانے کے لیے پاکستان کو کردار ادا کرے, پاکستان ہرگز وہ کردار ادا نہیں کرے گا. پھر سعودی عرب اور ایران کا کلیش چل رہا ہے, اس میں امریکہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اس کے پلڑے میں جائے. پاکستان اب وہ پالیسی نہیں اختیار کر رہا. وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان برج بننے کے لیے تو تیار ہے, لیکن کسی ایک طرف دونوں ملکوں کے مقابلے میں پروکسی وار پاکستان میں نہیں لانا چاہتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو امریکہ اور پاکستان کے مفادات آج کل ایک نہیں ہیں, اور یہی چیزیں کسی نہ کسی صورت میں باہر آتی رہتی ہیں امریکہ کی طرف سے. صحیح. مائک پومپیو شہزاد چوہدری صاحب جب یہاں آئے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کوئی ڈو مور کا مطالبہ نہیں کیا گیا, لیکن جیسے ہی وہ بھارت گئے تو بھارت کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں پر ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا. بھارت نے ممبئی حملوں کا رونا بھی رویا, پٹھان کوٹ کا بھی رونا رویا. لیکن ہمیں جب یہاں پر آئے تھے مائک پومپیو, ہمیں بھی تو ان سے کلبھوشن جادو کا معاملہ اٹھانا چاہیے تھا, اس پر بات کرنی چاہیے تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن دو چیزیں ہمیں میری نظر میں خیال رکھنا چاہیے. پاکستان اور امریکہ کی جو سٹوری ہے وہ ڈائنگ سٹوری ہے, اور امریکہ اور انڈیا کی جو سٹوری ہے وہ ڈیولپنگ سٹوری ہے. ٹھیک ہے,
تو ڈائنگ سٹوری اور ڈیولپنگ سٹوری میں جو فرق ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ابھی اس نے اپنی منزلیں طے کرنی ہیں, وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے, اسینڈنگ ہے وہ ریلیشن شپ, یہ ڈسینڈنگ ریلیشن شپ ہے. دوسرا ہمارا اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ نیڈ بیسڈ ہے, نیڈ بیسڈ رہا ہے آج تک, کوئی نظریاتی نہیں ہے. اچھا, جس کے شاخسانے ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو کلبھوشن ہمارا قیدی ہے, وہ اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے ساتھ جو ہم کریں گے وہ ہم کریں گے, وہ ہمارا اور انڈیا کا معاملہ ہے, اس کے ساتھ امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. نہ مجھے امریکہ کو شکایت کرنی ہے, نہ مجھے امریکہ کو انڈیا کے بارے میں شکایت کرنی ہے. انڈیا کو میں سنبھالوں گا, میں خود سنبھالوں گا. مجھے امریکہ کی, انڈیا بھارت کا سہارا کیوں لیتا ہے پاکستان جو مرضی کرے, جو مرضی کرے, اچھا وہ اس کا معاملہ ہے. جو کرے جو وہاں پہ جا کے جو کر سکتا ہے. کیا وجہ ہے کہ انڈیا اتنا امپورٹنٹ ہے لیکن پاکستان کے راستے ہو کے جانا پڑتا ہے اس کو؟ کیا وجہ ہے کہ افغانستان نہیں حل کر سکتا؟ انڈیا چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے افغانستان میں, جب تک پاکستان اپنا مدد والا سپورٹ والا رول ادا نہیں کرے گا افغانستان میں امن نہیں آ سکتا. اس لیے تو یہ وہ کچھ مجبوریاں ہیں جو جغرافیائی ہیں, جو اسٹریٹجک ہیں. اس لیے ہمیں ایز اے پاکستانی اپنے کسی پرزم کے اندر سے اپنے آپ کو نہیں جج کرنا. ہمیں جج کرنا ہے اپنی اسٹرینگتھس کے اوپر, اپنی جغرافیائی اسٹرینگتھ کے اوپر اور اپنی سوشل اور اکنامک جن کو بڑھانے کی ضرورت ہے ان کی بنیاد کے اوپر. جب ہم وہ کریں گے تو پاکستان کی اپنی پوزیشن کو کوئی زائل نہیں کر سکتا ہے. لیٹ انڈیا اینڈ یو ایس اے بی واٹ دے وانٹ, لیکن ان کا ریفرنس چائنا ہوگا. چائنا اس کی فکر کرے, پاکستان کی اس کی فکر کرے. پاکستان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, وی کین ہینڈل انڈیا آن اٹس اون. لیکن ان پریورٹیز سے لگتا ہے کہ ہلالی صاحب اس خطے میں امریکہ کی ترجیح بھارت ہی ہے. شاہجہاں میں تھوڑا سا ڈفرنٹ ویو لیتا ہوں اس اگریمنٹ پہ جو انڈیا اور امریکہ کا سائن ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ڈیفنس اگریمنٹ نہیں ہے, یہ ایک اوفینس اگریمنٹ ہے. اس اگریمنٹ میں امریکہ کہہ رہا ہے ہندوستان کے ملٹری بیسز اور ملٹری اور نیول بیسز استعمال کرے گا. ان کی ملٹری کمیونیکیشن سسٹم دونوں ملکوں نے کہا ہے کہ وہ بھی استعمال ایک ایک کریں گے, اور یہ ڈرلز ہو رہے ہیں اس وقت اس کو پرفیکٹ کرنے کے لیے. وہ پورے انڈو یو ایس اگریمنٹ پہ ایک ہی لفظ, ایک ہی ملک کا مینشن ہے, اور وہ ہے پاکستان. اب آپ سوچئے تو صحیح کہ ترکی جو ہے S-400 ڈیفنس سسٹم لے رہا ہے روس سے, مگر امریکہ اور امریکہ کہہ رہا ہے ہم سینکشن کریں گے تمہارے کو ترکی, مگر انڈیا لے رہا ہے اس سے کہا کچھ نہیں کر رہے. صحیح. انڈیا کا سرپلس ہے ٹریڈ میں $25 بلین کا, امریکہ اس پہ کوئی پریشر نہیں ڈال رہا ہے. انڈیا ایران سے تیل لے رہا ہے, دوسرے ملکوں کو تو سینکشنز ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں دے رہے ہیں, مگر انڈیا پہ کچھ نہیں دیا رہا ہے. دیکھیے بات سیدھی سادی یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ اس قسم کا سچویشن آئی سی بلڈنگ اپ جو انڈو سوویٹ ٹریٹی جب ہوا تھا 1970 پہ, تو میں نے ایک نوٹ لکھ کے کہا تھا کہ اب جنگ پکا ہے. اب میں سمجھتا ہوں ان کی جو انڈو یو ایس اگریمنٹ ہو گیا ہے کہ ان دی ایونٹ کہ ٹیررزم کا ایک اٹیک ہو, وہ کیا کریں گے ہندوستان کے ساتھ مل کے, اور یہ صرف اس کا ہے, نہیں تو ان کے کوئی خاص دشمن نہیں ہے. یہ چین وین نہیں آئے گا انڈیا کے ساتھ لڑنے, نہ امریکہ کو کوئی اٹیک کر رہا ہے. یہ صرف اور صرف کنسرننگ پاکستان ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا سیریس ہے اور ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. صابر کا اس پہ کامنٹ لے لوں, صابر آپ کامنٹ کر لیں, پھر کلوزنگ کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, بڑا تھوڑا سا ٹائم ہے. دیکھیں جو بات شہزاد صاحب نے کی نا, وہ بات اس حد تک بالکل درست ہے کہ پاکستان کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. صحیح. تو جہاں تک امریکہ کی تاریخ ہے, امریکہ نے تو ہم سے پیسے بھی لے لیے تھے, ہم بہت بڑے اتحادی تھے ان کے, اس وقت بہت بڑی ضرورت بھی تھی, اور F-16 کے طیارے پیسے بھی کیش لیا تھا. صحیح. لیکن جب مطلب نکل گیا تو انہوں نے کہا کہ گندم لے لیں, طیارے تو آپ کو نہیں ملیں گے. تو انڈیا کو بھی اس کا بہت اچھی طرح اندازہ ہے. صحیح. اور انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ ان دا لانگ رن یہ کوئی بہت بڑی دوستی, یہ بھی ایک ضرورت, ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے, اور انڈیا اس سلسلے میں سینسیبل ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ کامنٹ. جسٹ 5 سیکنڈ. صرف میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیوکلیئر پاکستان کے خلاف جنگ لینا, کسی بھی نیوکلیئر کنٹری ہی کیوں نہ ہو, ایک ایسا بھیڑوں کا چھتا ہے جس کو یعنی لوگ ڈر کے ہاتھ نہیں لگاتے کہ پتہ نہیں پھر کس کے ہاتھ میں لگ جائیں گی چیزیں, کیا لگے. تو بجائے اس کے کہ ان کو کیا جائے, کنٹین کیا جائے, بند کیا جائے, اگر چھیڑ دیا
تو یہ کس کے ہاتھ چلے جائیں گے خدا جان. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، ہلالی صاحب، صابر شاکر اسلام آباد سے. میں تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، فیڈ بیک دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10 سے 12 بجے کی ٹرانسمیشن میں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.